بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم اپنے آفس گرین ایگریکلچر سروسز کے موجود ہیں، اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ماہر زراعت اور ماہر عام جناب رانا عباس صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ 34-35 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے، اور ہماری ٹیم کو انہوں نے جوائن کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی سروسز کو جو ہے فیوچر میں مزید بہتر کر رہے ہیں۔ تو جن دوستوں کو بھی سروسز لینی ہیں وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں، اور جیسے آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے آرچر کی جو سٹارٹنگ انکم ہے یا جو بیس انکم ہے پر ایکڑ، وہ 5 لاکھ روپیہ کی ایکڑ ہونی چاہیے، اور وہ صرف آپ کی مینجمنٹ سے ہی اس ٹارگیٹ ہم فوری اچیو کر لیتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے کہ ہم نے بہترین انکم کیسے لینی ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ کو کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تو اگر ہم 1 یا 1.5 لاکھ روپے کی انکم لے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے ایک بہترین کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے۔ ہم اب رانا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس بھی ہے، اور ماشاءاللہ 35 سال کا آپ کا گورنمنٹ اور کچھ پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ آپ کی جاب کی، اور سارا کام آپ نے زیادہ آپ کا مینگو کے اوپر کام ہے اور دوسری فصلات کے اوپر بھی آپ ایکولی گڈ ہیں۔ تو آپ اپنے انٹروڈکشن کروائیں اور پھر ہم آپ سے مزید سوالات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، مجھے کوئی 1990 میں نے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد کوئی 34 سال ڈپارٹمنٹ میں فیلڈ کراپس کے بارے میں اور آرچرس مینجمنٹ پہ میں نے کام کیا ہے۔ اس میں ایز اے ٹرینر بھی کام کیا ہے، لوکل لیول پہ بھی کام کیا ہے اور نیشنل لیول پہ بھی کیا ہے۔ لوکل لیول پہ میں کراپس کے بارے میں ڈسٹرکٹ ملتان میں ٹرینر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آرچر کے حوالے سے بھی ٹرینر رہا ہوں۔ تو ساتھ ساتھ میں نے ایک ڈیزیز مینجمنٹ کے حوالے سے ایک کیبی کے تعاون سے ایک پروجیکٹ میں کام کیا ہے، جس میں پنجاب کے میں نے کوئی 18 سے 20 ضلع جو ہیں وہ کور کیے، جس میں 6 ڈیز کی ایک ٹریننگ سیشن باقاعدہ سے ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کے پی کے اور گلگت بلتستان کے جو سینئر حضرات ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے، ان کو بھی میں نے ایک 6 ڈیز ٹریننگ کورس ڈفرینٹ پلیسز پہ وہاں میں نے آرگنائز کیا اور اس کو وہاں ٹرین کیا۔ بہرحال کوشش ہے، لگے ہوئے ہیں اس کوشش میں، یا کیونکہ ہمارا تو اوڑھنا بچھونا ہی زراعت رہا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان پودوں کو سمجھیں اور اس سے انکم بہتر کر سکیں۔ جہاں تک بات ہے جی بولیں رانا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو آپ ڈیزیز مینجمنٹ ہے، اور ہم زیادہ فوکس ہمارا جو ہے ظاہر ہے وہ مینگو ہے، تو ڈیزیز مینجمنٹ کے اوپر آپ نے جو ہے جو کام کیا ہے اس میں کتنی سکسیس ملی ہے آپ کو؟ سکسیس یہ ہے کہ جی اس کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جتنا بھی آپ سمپل طریقے سے اور منیمم ٹائم میں اگر ایک پودے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیتے ہیں اور ڈیزیز سے اس کو بچا لیتے ہیں، تو یہ آپ کی سکسیس ہے کہ ایک پودا، میں بات کر ہمارا سب سے بڑا ایشو رہا ہے سڈن ڈیتھ کا، اگر اس میں بھی پودے 50% تک افیکٹ ہیں اور باقی ابھی بچے ہوئے ہیں تو وہ پودے بھی ریکور ہو جاتے ہیں۔ سلو ڈکلائن والے پودے جو ہیں اس میں 100% ریکوری ہے، اور دوسرا یہ گماسس پہ ہے، اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے۔ امید ہے انشاءاللہ مال فارمیشن پہ بھی شاید ریزلٹ آپ کو اپریل تک بہتر ہے کہ بتا سکیں۔ بات یہاں یہ نہیں ہے کہ مینجمنٹ اوور آل ایک پروسیس ہے جس میں ہم نے پودے کی ہیلتھ کیئر سسٹم کو مینج کرنا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اگر پودے کی صحت کا خیال رکھے تو جیسے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں، اسی طرح پودے بھی صحت مند ہوں گے۔ اور ایک لا آف نیچر ہے جس میں دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ ہمیشہ جو صحت مند جسم ہے، صحت مند پودا ہے، وہ ہمیشہ اچھا پرفارم کرتا ہے۔ ہمارا کام ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اشرف المخلوقات سے ہم تعلق ہے ہمارا، تو پودے کے کام صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے اس کی، بڑھوتری یا فلاورنگ یا فروٹنگ۔ ان 2 کاموں میں اس کو آپ نے مینج کرنا ہے کہ کس وقت اس کو ہم نے نیوٹریشن مینجمنٹ کرنی ہے، کس طریقے سے اس کو ہم نے اریگیشن مینجمنٹ کرنی ہے، کس وقت ہم نے اس کے انسیکٹ پروگرام کو مینج کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے ڈیزیز مینج کرنی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو کور کر لیں تو میں نے تو پودے کے جذبات کو محسوس کیا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں کہ پودے باتیں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس کے ساتھ جائیں، اس کا حال لیں، وہ آپ کو سب بتائے گا۔ میں تو یہاں تک دیکھتا ہوں کہ اگر آپ نے پودے کو پانی لگایا تو پودا اس کا بھی انڈیکیٹر دیتا ہے کہ میرے پاس پانی آیا۔
اگر آپ نے کوئی تھوڑی سی بھی کھاد ڈالی ہے تو وہ بھی بتاتا ہے. اگر آپ نے کوئی انسیکٹ ہے وہ بتائے گا کہ کون سا میرے لیے ایشو بنا ہوا ہے. اور کوئی اگر ڈیزیز ہے کس جگہ پہ ہے آپ ساتھ ہوں گے وہ پودا خود بتائے گا. ان کی اپنی فیلنگز ہیں اور یہ سائنس پروو کر چکی ہے کہ پودے جاندار ہیں, باقاعدہ سانس لیتے ہیں اور ہمارے لیے ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہیں. کہ وہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہے ہیں, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنی خوراک کے طور پہ استعمال کر کے ہمیں فریش آکسیجن دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بعد میں ہمیں فروٹ دے رہے ہیں, اور ایسا فروٹ جو الحمدللہ پاکستان کو پوری دنیا میں ہے, جائے کہ آم جیسی فصل, کنو جیسی فصل, جن کے بہت اعلیٰ ٹیسٹ. اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا ہلی ایریاز کی طرف چلے جائیں, وہاں سیب ہے, خوبانی ہے, اور بے شمار پھل ہیں جو ہمارے کوالٹی میں کہیں زیادہ بہتر ہیں. اچھا راج صاحب, یہ بہت سارے کام جو آپ نے بتائے یہ تو ہر گروور کر رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کنسلٹنٹ کی جو اہمیت ہے وہ کیوں اتنی زیادہ ہے, یا وہ کنسلٹنٹ جو ہے اس آرچر کو وہ کیسے اس کی انکم کو بڑھاتا ہے؟ دیکھیں کنسلٹنٹ کی ضرورت یہ ہے کہ بات ہے صرف اکنامکس کی. اگر ہم مینگو سے منیمم اگر 5 سے 6 لاکھ روپے پر ایکڑ حاصل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس بات کو اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اس میں پوٹینشیل تو 10 سے 12 15 لاکھ تک کا ہے. دیکھیں نا ہمارا ٹارگیٹ ہے 250 سے 300 من اچھے کوالٹی کا فروٹ اگر ہمیں ایک دیتا ہے پر ایکڑ کے حساب سے, تو اس میں ہم اگر اس کو کیلکولیٹ کر لیں جی 10 ٹن آ جائے گا, 10 ٹن آ جائے تو دیکھ لیں آپ کہاں پہنچی ہے بات. منیمم ریٹ اگر آپ 100 روپے کلو بھی ہوتا ہے 4000 کو اس کو ملٹیپلائی کر لیں, لیکن بات 1 ملین بن گیا. اور اگر ہم مارکیٹنگ بھی خود سنبھالیں, یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو فارمر اینڈ پہ ہمیں 1000 روپے ریٹ کیا ہے, 100 روپے کلو کا ریٹ مل جاتا ہے, یعنی کہ 4000 4,500, اور اس سال تو 64 جو ہے 15 سے 18 ہزار روپے تک بکا ہے, لیٹ 64 جو ہے. تو یہ بات کر رہا ہوں میں فارمر. اگر مارکیٹنگ کا ایلیمنٹ میں نے دیکھا ہے مختلف فارم سے کہ بچوں کو تو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے کہ 25 30 40 ہزار کی نوکری میں, اور خود باغ کو مس مینج کیا ہوا ہے. تو اگر وہ مارکیٹنگ کا سبجیکٹ بھی اگر خود سنبھال لیں اور اس کی کوالٹی گریڈنگ کر لیں, آج کل تو ہمارے فارمر اینڈ پہ جو ہے نا جو ٹریڈر ہے وہ موجود ہے خریدنے کے لیے, ہمارا وقت پریشان رہتا ہے کہ یار کوالٹی کی بات ہے کریں ہم سے, ہم اچھی خرید لیتے ہیں. تو اگر وہ اس بات کو اب لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20 لاکھ روپے ایکڑ آم کے باغ سے کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا, مارکیٹنگ کی آپ نے بات کی ہے, مارکیٹنگ کا سب سے آسان طریقہ ظاہر ہے گروور جو ہے نا ہمارا تھوڑا سا سہل پسند ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ منیمم ایفرٹس لگیں, اس کا سب سے آسان طریقہ جو ہے نا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے آسان طریقہ جو ہمارے گروہ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ ٹریڈیشنل جو آج سے 50 سال پہلے تھا وہی ہے کہ جی پھل ابھی بنا نہیں ہے اور مارکیٹ کر دیں. اب مارکیٹ جس بندے نے کی ہے بدقسمتی سے وہ جھوٹ کا سہارا بھی لیتا ہے اور مختلف ٹیکٹکس سے وہ یہ کرتا ہے کہ جی کھاد کا کہ جی میں خود ڈالوں گا, میں پانی بھی خود لگاؤں گا اپنی مرضی کا. تو وہ کھاد کی بات آتی ہے تو آج کل ایک نیا مارکیٹ میں ایک ہتھیار آ گیا لوگوں کے ہاتھ, پیکلوبیوٹرازول. وہ اس کو ڈالتے ہیں, اس سے پودا پھل دینے پہ مجبور ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوا, اس کے اتنے بھیانک ریزلٹ آئے ہیں کہ جو ہماری ریگولر ویرائٹی تھی 64 ہر سال پھلنے والی, ہم نے اس کو بھی اس بری عادت میں ڈال دیا کہ وہ بھی اب 2 سال کے بعد پھلنے لگی. تو یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جہاں باغوں میں تھوڑا سا اور اگنورینس زیادہ تھا وہاں نتیجہ یہ کہ 2 3 سال کے بعد پودوں کی مارٹیلٹی بہت بڑھ گئی, اور سڈن ڈیتھ میں جو پیکلوبیوٹرازول کا بہت زیادہ رول ہے. تو اگر فارمر ان چیزوں کو پہلے بھی اپنے لیول پہ سمجھ کے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اگر وہ ریزلٹ نہیں آ رہا جو ریزلٹ اس کو ریکوائرڈ ہے کہ 6 لاکھ یا 10 لاکھ روپے فی ایکڑ انکم نہیں لے رہا, تو میں نہیں سمجھتا اس کی مینجمنٹ کام کر رہی. یہاں رول کنسلٹنٹ کا ہے. دیکھیں آپ کی جب آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے ہیلتھ وائز تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور ڈاکٹر آپ کو جو چیزیں لکھ دیتا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں. جتنا اچھے طریقے سے آپ اس کو فالو کر لیتے ہیں تو اتنا ہی آپ کو جلدی آرام بھی آ جاتا ہے, اتنی آپ کی صحت امپرومنٹ بھی ہو جاتی ہے. جب صحت اچھی ہوگی تو آپ کی پرفارمنس بھی بڑھ جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو ایشوز ہیلتھ کے وہ پودوں کے لیے بھی اتنے ہی اہم ہے, جانوروں کے لیے بھی اتنے ہی اہم ہے, اور وہ ون آف دا بیسک فیکٹر ہے. جی بہت شکریہ رانا عباس صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے. اور رانا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایک مفید جو ہے کنسلٹنٹ ثابت ہوں گے انشاءاللہ فیوچر میں.
تو آپ لوگ ہم سے رابطے میں رہیں. آپ کو جہاں بھی ان کی سروسز کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.